عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
بچہ کس نال چل بچہ اپنے ابو کول چل جس نال آیا او دے کول چل شاباش اللہ رب العزت والجلال ساری تعریفوں کا حقدار ہے، بزرگی اور برتری کے سارے کلمات اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہیں۔ کہ جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے وہ اکیلا ہی اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس نے اس دنیا میں انسانوں کو سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق بنایا ہے، اور انسانوں پر اس کے بے پناہ انعامات اور احسان ہیں، اور سب سے بڑا احسان اس کا دین کا، اسلام کا اور ہدایت کا احسان ہے۔ اگر ہدایت سے، دین سے، اسلام سے انسان محروم ہو جائے تو وہ جانوروں سے، درندوں سے بدتر اور پرلے درجے کا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اسلام کی نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اور اسی قرآن کریم میں ہماری تربیت فرمائی ہے، تعلیم دی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے۔ کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ ایک جگہ پہ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لا الہ الا هو، کہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی اس دین کی وضاحت بھی فرمائی، اور اگلی آیت میں اس کی تعبیر بھی بیان فرما دی، تشریح بھی بیان فرما دی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم اس دین کی پیروی کرنا، اس دین پر چلنا، اس کی اتباع کرنا، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو دوست نہ بنانا، کسی دوسرے کو ولی نہ پکڑنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ سوچتے ہوں گے اے میرے پیغمبر کہ یہ قرآن آپ کی طرف ہی کیوں نازل کیا گیا ہے، آپ کو ہی کیوں دیا گیا ہے، کسی اور کو کیوں نہیں دیا گیا۔ اور یہ سوال آتا ہے ہر انسان کے دل میں، یہ بات بھی آتی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اگر اللہ تعالیٰ ہے کہ قرآن دے دیتا، ہر انسان کو اس کی زبان میں دے دیتا، تو اللہ کے ہاں کوئی مشکل تو نہیں ہے۔
اللہ دے سکتا تھا فرشتوں کے ذریعے، لیکن فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے آپ کے علاوہ جو اس قرآن کی وضاحت کر سکے، جو یہ قرآن انسانوں کو سمجھا سکے، جو اس قرآن کی تعلیمات کو انسان کے دلوں تک اس کے معنی مفہوم کے مطابق پہنچا سکے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر پہلے کیا، قرآن کا بعد میں ذکر کیا۔ ابتدا میں جو سورت فتح کی آیت آپ نے سنی ہے، اس کو قرآن مجید میں 3 دفعہ بیان کیا گیا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور حق والا دین دے کر۔ دین حق کا ذکر بعد میں کیا اور ہدایت کا پہلے کیا۔ ہدایت کیا ہوتا ہے اور دین کیا ہوتا ہے؟ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے جبریل امین کے ذریعے بھیجا، اور ہدایت ہے اس دین پہ عمل کرنے کا طریقہ۔ ہدایت عربی زبان میں رہنمائی کو کہا جاتا ہے، راہ دکھانے کو اور راستے پہ چلانے کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ اب چن کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا تذکرہ پہلے کیا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اما بعد فیا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات، بہترین دین، بہترین مذہب اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے ہاں بڑی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے جی یہ تو 400 سال کے بعد لکھی گئی ہے اور فلاں ہوا، حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں۔ حدیث بھی اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن مجید وحی ہے، جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اس طرح حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ہاں ایک فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، قرآن مجید کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور یاد رکھیے جو کسی کا کلام ہوتا ہے وہ اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے، کلام مخلوق نہیں ہوا کرتا، کلام اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے امام احمد بن حنبل نے اس بات پر 13 سال تک مار کھائی حکمرانوں سے۔ حکمران جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ بات اس مسئلے پہ بھی چلانے والے حکمرانوں کو، اس دور کے حکمرانوں کو اس بات پہ لانے والے بھی مولوی تھے، امام ہی تھے، بڑے بڑے امام تھے، میں نام نہیں لیتا، بڑے مشہور لوگ تھے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل کہتے تھے نہیں، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو کلام کسی شخصیت کا ہوتا ہے وہ اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی ذات کا کوئی حصہ اگر اس دنیا میں موجود ہے، اس کائنات میں موجود ہے، تو وہ صرف قرآن کریم ہے، اور یہ نہیں، کاغذ کا نہیں، وہ الفاظ جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، وہ گویا اللہ کے الفاظ انسان اپنے اندر لے کے جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روح کا حصہ بنا دیا ہے۔ جب انسان کے اندر جاتا ہے قرآن کریم تو کیسا ہی انسان کیوں نہیں ہوتا، اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی صورت میں کی، جو مفہوم اللہ کا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ 2 ہی چیزیں ہیں، اور ہر انسان جو مسلمان ہے، چاہے وہ آخری درجے کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ مانتا ہے، یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کی وحی صرف 2 ہی چیزیں ہیں،
دین اسلام میں باقی دوسری کوئی چیز نہیں ہے، قرآن و سنت ہی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمام مسلمان جب تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر اس کے باوجود فرقے کیوں ہیں، اختلاف کیوں ہیں؟ جب سب لوگ مانتے ہیں قرآن حدیث، پھر اختلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، سب تو میں نہیں کہتا، لیکن کچھ لوگوں نے قرآن اور حدیث کو اپنی عقل کے مطابق مانا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تشریح ہم کریں گے قرآن و حدیث کی، وہی اصل اسلام ہے۔ یہاں سے اختلاف پیدا ہو، کیونکہ عقل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی مختلف بنائی ہے، اور یہ سلسلہ صحابہ کرام کے دور سے شروع ہو گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس کی ضرورت زیادہ ہے، اس کی ضرورت کم ہے، اس کی خدمات زیادہ ہیں، اس کی خدمات کم ہیں، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، اعدل یا محمد، اتق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے اور انصاف کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو ساری علامتیں اس کی مسلمانوں والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْحَكَ، اللہ تجھے تباہ کرے، تو غرق ہو جائے، تیرے پر افسوس ہے کہ اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا، میں انصاف نہیں کرتا، تو پھر اور زیادہ کون کرے گا انصاف؟ یہ بات کہہ کہ وہ چلا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کو جا کر قتل کر دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور بڑی لمبی نماز، بڑا لمبا قیام اور بڑا لمبا رکوع اور سجدہ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے واپس آ گئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے چھوڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کا سر نماز میں اتار دیتا تو امت شر سے بچ جاتی، فتنے سے بچ جاتی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو وہ شخص نماز پڑھ کے غائب ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو غائب ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس اس کو چھوڑ دو، اس کی نسل میں سے کچھ خارجی پیدا ہوں گے کہ جن کا سب سے پہلا نشانہ میرے صحابہ بنے گے۔ پھر ہوا حضرت علی کے دور میں، حضرت امیر معاویہ، لمبا واقعہ آپ نے کئی بار پہلے بھی سنا ہوگا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا، اور اختلاف اتنا بڑا کہ جنگ کی نوبت آ گئی، آپس میں جنگ ہوئی، ایک جنگ دوسری جنگ۔ پھر ان دونوں تھے تو دونوں بزرگ، اسلام کے دونوں سپاہی تھے، تو آپس میں خط و کتابت کی، پیغام رسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ 2 بندے مقرر کر دو اور ان 2 بندوں کے اوپر اپنا فیصلہ ڈال دو، جو فیصلہ، ایک بندہ آپ دیں اور ایک میں دیتا ہوں، دونوں مل کے بیٹھ کے جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ 2 بندے مقرر ہو گئے، حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، اور حضرت عمر بن عاص دونوں اجل سے ابھی تھے، حضرت عمر بن عاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر ہوئے۔ تو اس وقت کچھ لوگ جو بڑے پکے مسلمان سمجھے جاتے تھے، انہوں نے بغاوت کر دی اور انہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور کہا گیا قرآن کی آیت پڑھی، ان الحکم الا للہ،
حاکم تو اللہ ہوتا ہے، فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، لہٰذا امیر معاویہ اور حضرت علی یہ دونوں عمر بن عاص کو اور ابو موسیٰ اشعری کو حکم مان کر، منصف مان کر، فیصلہ کرنے والا مان کر کافر ہو گئے ہیں، دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ لہٰذا ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا، ان کے ساتھ لڑائی کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ان کو اسلام کی تاریخ میں تکفیری کہا گیا، خارجی کہا گیا، اور یہ گروہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی اپنی منمانی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ شخص تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، یا اللہ ان کو قرآن کا علم سکھا اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ ابھی بچے تھے اس وقت دعا کی تھی، اور پھر وہ ایسے مفسر قرآن بنے کہ آج تک تقریباً 17,000 قرآن کریم کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، اور وہ ساری حضرت عبداللہ بن عباس کے ریفرنس سے لکھی گئی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کڑی سامنے لکھ رہا ہے، ٹائم دسیا جی، یا اپنے کو کڑی دے دے۔ اچھا ٹھیک۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ تشریح کرتے ہیں قرآن کی، تو یہ ترجمہ کرتے ہیں ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، حاکم تو اللہ ہے، تو ہم کیسے مان لیں ابو موسیٰ اشعری کو یا کسی دوسرے کو حاکم، فیصلہ کرنے والا؟ فیصلہ تو اللہ کی۔ ہمارے بھی کئی لوگ ہیں نا ایسے بڑے جذباتی قسم کے، وہ کہتے ہیں جب اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن حدیث کی طرف جاؤ جی، پھر قرآن حدیث کی طرف۔ بھئی قرآن حدیث کی تشریح بھی تو کسی نے کی ہے نا، ان کا عمل بھی تو ہم نے دیکھنا ہے، جنہوں نے قرآن حدیث ہم تک پہنچایا ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کلام حق ہے، تھوڑا احتیاط کرو، کلام حق ہے لیکن ترجمہ اس کا باطل ہے، کلام حق ہے لیکن ارید بہا الباطل، اس کا مفہوم باطل میں لیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر پھر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اس بات پر متفق ہوئے کہ اپنے اختلاف کو ختم کر دیا جائے لیکن ان خارجیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف کے باوجود حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے خارجیوں کے خلاف مل کے جنگ کی، لیکن یہ خارجی ٹولہ بہت ہی منظم رہا ہے، چلتا رہا۔ تو اختلاف کی پہلی وجہ بات میں نے یہاں سے شروع کی ہے کہ قرآن اور حدیث سب لوگ مانتے ہیں کہ قرآن و سنت ہی اصل اسلام ہے، لیکن اس کے باوجود اختلاف کیوں ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن اور حدیث کا ترجمہ خود کرتے ہیں، تشریح خود کرتے ہیں، اپنی عقل کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان میں سختی کی انتہا یہ ہے کہ وہ پھر اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو ساری دنیا پر ہی مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے نعوذ باللہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا خارجی تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، اور شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے رات کو تہجد کے وقت 3 بندے تیار کیے اور 3 خنجر تیار کیے، اور خنجروں کو زہر کا پانی دلایا گیا، اور تہجد پڑھ کے انہوں نے قسم کھائی کہ یہ 3 آدمی فساد کی جڑ ہیں۔ حضرت عمر بن عاص وہ گورنر تھے، اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، لہذا تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تہجد کی نماز کے بعد 3 بندوں کی ڈیوٹی لگی۔ حضرت عمر بن عاص اس دن ٹھیک نہیں تھے، گھر سے نکلے ہی نہیں، کوئی دوسرا بندہ آیا نماز پڑھانے کے لیے، صبح کی نماز پڑھانے کے لیے وہ نکلا تو انہوں نے عمر بن عاص سمجھ کے اس کو مار دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، لیکن نماز کے لیے انہوں نے کسی اور آدمی کو آگے کیا،
اور وہ آدمی محراب میں چھپا ہوا تھا، وہ پہچان گیا کہ کوئی اور آدمی ہے، اس نے آگے سے نکل کے حضرت امیر معاویہ پر وار کی، اور حضرت امیر معاویہ نے آگے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور وار خطا ہو گیا، حضرت امیر معاویہ بچ گیا اور وہ بھاگ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، وہ آگے ممبر میں محراب میں چھپا ہوا تھا اور اس نے خنجر مارا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم اس بندے کا نام تھا، اور ادھر ہی اس نے اپنے آپ کو بھی مار لیا پھر ساتھ، وہ شدید زخمی ہوا اور بعد میں مر گیا خود ہی اسی زخم سے۔ تو یہ ایسا فرقہ ہے، ایسا ٹولہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے قرآن اور حدیث، دین اسلام کو مذاق بنایا اور دین اسلام کے چہرے کو مسخ کیا اور دین اسلام کی منمانی تشریح کی اور صحابہ تک پر فتوے لگانے شروع کر دیے۔ یہ اسلام کے خلاف پہلا فرقہ جو بنا، خارجی اور تکفیری جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے مقابلے میں ایک دوسرا فرقہ بن گیا، یہ ایک انتہا پہ اور دوسرا فرقہ دوسری انتہا پہ، کہ جی دین اسلام کے لیے کسی حاضر و موجود شخص کے ساتھ لگنا اور اس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کسی استاذ کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ دین اسلام بغیر استاذ کے نہیں سیکھا جا سکتا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، دین اسلام کے لیے استاذ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن انہوں نے ایک استاذ کو مخصوص کر لیا کہ یہ استاذ دین کی جو تعبیر بیان کرے گا وہی ٹھیک ہوگی۔ جس طرح کے 4 فرقے بن گئے مشہور، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے حنفی کہلانے لگے، امام شافعی کے شاگرد شافعی کہلانے لگے، امام احمد بن حنبل کے شاگرد حنبلی کہلانے لگے، اور اسی طرح امام مالک کے شاگرد مالکی کہلانے لگے۔ اور پھر ان میں اتنا تشدد آ گیا، اتنی سختی آ گئی کہ ان لوگوں نے بھی دین کو اپنے استاذوں تک محدود کر دیا۔ اس دور کے لوگوں میں اتنی سختی نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے امام شافعی کا بھی احترام کرتے تھے، امام شافعی کے ماننے والے امام احمد بن حنبل کا احترام کرتے تھے، سارے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، اور سارے ایک دوسرے کی باتوں کو آج بھی کتابوں کی فقہ دیکھی جائے نا، پرانے اماموں کی جو پرانی کتابیں ہیں ان میں یہ ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کا قول لکھا جاتا ہے، آگے لکھا جاتا ہے وَلَكِنَّ الْفُتْيَ عَلَىٰ احمد بن حنبل، کہ امام ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں یہ قول ہے، لیکن ہمارے احناف کے ہاں فتویٰ امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ تشدد آ گیا۔ پھر تشدد کتنا آیا کہ کتاب میں یہ بھی لکھا گیا کہ فَلَعْنَةُ رَبِّنَا عَدَدَ رَمْلٍ عَلَىٰ مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حنیفہ، کہ اللہ کی لعنت ہو ریت کے ذرات کے مطابق، ریت کے ذرات کے برابر اس آدمی پر جس نے ابو حنیفہ کا قول رد کر دیا۔ تو یہ 2 گمراہ فرقے وجود میں ابتدا سے ہی آگے تھے۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے عقل کو امام بنا لیا اور اپنے عقل کے مطابق دین کی تشریح کی، اور اس دین کی تشریح کو پوری دنیا کے انسانوں پر نافذ کرنے کی کوشش کی، اور دوسری انتہا کے لوگ کہ جنہوں نے کسی شخصیت کی طرف دین کو منسوب کر دیا اور اسی کی بات کو، اسی کے قول کو، اسی کی تشریح کو، اسی کے نظریے کو، اسی کی فقہ کو عین اسلام سمجھنا شروع کر دیا۔ جبکہ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ صحیح لوگ کون ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے جبکہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو جاتی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کی اتباع کرتا ہے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، مومن کون ہے؟ ہم مومن ہیں، ہماری حیثیت ہے ایسی کہ ہمارے راستے پر کوئی چلے؟ سعودی عرب کے مومن ہیں، 156-57 اسلامی ملکوں کے مومن ہیں؟ نہیں، دنیا کے سب سے اولین مومن وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے،
جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا یا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، وہ مومن ہیں۔ اور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، میرے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے کہ جو میرے زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے بعد دوسرے لوگوں کا جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کا زمانہ، یعنی سب سے بہترین دور میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت پر پہنچ جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس سے پھر گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہ ہدایت سے دور چلے گئے اور جھگڑے میں چلے گئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو صحیح راستہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا، پھر امت کو آگے سکھایا، دین کی وہی تشریح وہی تعبیر قابل قبول ہے جو صحابہ اکرام نے کی ہے۔ جب بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے تو پھر دیکھ لیجئے گمراہ پیدا ہوتے ہیں، ملحد پیدا ہوتے ہیں، لبرل پیدا ہوتے ہیں، پھر بے شمار علی مرزے پیدا ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تک پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں معیار اپنا عقل ہے، اپنے عقل سے یہ قرآن حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ پھر ان کے نزدیک نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ پر بھی تنقید، امام ابو حنیفہ پر اور امام ابن حجر پر اور امام ابن قیم پر، امام ابن تیمیہ پر، اللہ ایسے لوگوں کی بدبختی سے اور ان کی زبان کی شقاوت سے پھر صحابہ کرام بھی نہیں بچ سکتے۔ حضرت امیر معاویہ تک کو یہ لوگ برا بلا کہتے ہیں، اور دوسرے کہ جنہوں نے دین اسلام کو کسی ایک شخصیت کی طرف منسوب کر دیا اور کلیتاً اسی کی تقلید کو واجب اور فرض قرار دیتے ہیں، وہ لوگ بھی گمراہی کے دوسرے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پھر امت کا ایک اور نقصان ہوتا ہے۔ یہ ختم نبوت کا جو چور دروازہ انکار ختم نبوت کا کھلا ہے، یہ کیوں کھلا ہے؟ بات تو سچی کرنی چاہیے نا۔ حقیقت میں اس کے ذمہ دار تو مسلمان ہیں۔ جب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اتنا سمجھ لیا تھا کہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آئی دین کی، حالانکہ امام صاحب نے خود یہ نہیں فرمایا، یہ بات میں ان کی طرف باتیں منسوخ کی گئی ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو ایسی جرت ہوئی کہ وہ کہنے لگے نہیں یہ امام ابو حنیفہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، یہ تو بہت دیر سے آئے ہیں، ہمارے جو امام جعفر صادق تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، انہوں نے جو دین سیکھا ہے وہ تو سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بھی تھے۔ اور پھر کچھ لوگوں کو جرت ہوئی، کہنے لگے نہیں ان کے پاس تو خواب میں فرشتہ بھی آیا کرتا تھا کہ تمہارے خاندان کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو اب ظاہری طور پر تو نہیں آ سکتا ہوں، خواب میں آتا ہوں۔ پھر ان کے بعد 200-400 سال کے بعد اسی مذہب میں تھوڑی سی اور ترقی ہوئی اور کہنے لگے جی ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو مکاشفہ ہوتا ہے، حالت کشف میں ان کی جبریل امین سے ملاقات ہوتی ہے۔ حالت کشف کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی تصوف کا ایک لمبا چکر ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ حالت کشف یہ ہوتی ہے کہ جی جاگتے ہوئے بندہ کبھی کبھی کسی سوچ میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا سے بالکل اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی جب دنیا کی سوچیں کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو بندہ اپنی سوچوں میں اتنا گم ہوتا ہے کہ اسے کسی کی آواز بھی نہیں آتی اور پاس سے گزرنے والے کا پتہ بھی نہیں چلتا، پاس آنے والے کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ یہ ہوتی ہے ہر انسان پر کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو جی ہمارے امام صاحب جو ہیں، ہمارے بزرگ جو تھے، وہ جب حالت کشف میں جاتے تو اس وقت ان کے پاس
جبریل امین آیا کرتے تھے اور ان کے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ تھوڑا سا عرصہ ترقی ہوئی، تھوڑے عرصے بعد تو پھر جناب انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق، فقہ جعفری ان کے نام سے مشہور ہے، امام جعفر صادق جب حالت مراقبہ میں جاتے، حالت مراقبہ بھی کشف کے ساتھ ساتھ ہی ملتا جلتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مراقبہ بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے، کشف تو قدرتی طور پر ہو جاتا ہے، جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، کبھی کبھی ساری محفل میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ یہ ہر انسان پر کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبداللہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ عمرے پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کے غلاف کو اس نے پکڑا ہوا ہے، کہتے ہیں میں بھی نا کعبے کے غلاف کے پاس جانا چاہتا تھا کہ وہاں کھڑے ہو کے میں دعا کروں گا، کوئی خاص حاجت ہوتی ہے انسان کی، تو کہتے ہیں میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اس کعبے کے غلاف کے ساتھ لٹک کے ایسے رو رہا ہے جیسے ارد گرد کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے تنہائی میں ہے، اور اپنے گناہ گن گن کے بتا رہا ہے، اس کے سر سے کپڑا بھی اتر جاتا ہے، اس کے جسم سے یہ اوپر والی چادر بھی اتر گئی، لیکن وہ اپنی حالت میں ہی مگن ہے، دیوانہ وار اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور رو رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ تجھے تو پتہ ہے نا میں نے فلاں بھی کیا، تو جانتا ہے نا فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا، تو میں معافی کے لیے ہی تو آیا ہوں نا، معاف کر دے، اب نہیں معاف کرے گا تو میں کدھر جاؤں گا، خودکشی کر لوں پھر۔ تو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے مولانا عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، فوت ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی حاجت ہی بھول گئی، اپنی خواہش، اپنی دعا ہی بھول گئی کہ میں کیا مانگنے کے لیے آیا تھا، میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح رونا شروع کر دیا، پھر جب میں نے رونا شروع کر دیا تو میرے اوپر بھی وہ کیفیت طاری ہو گئی کہ میں ساری دنیا سے بے خبر ہو گیا، مجھے نہیں پتا چلا کہ پھر میرے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، اور کون سن رہا ہے اور کیا سن رہا ہے، میں نے بھی پھر اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو یہ کبھی کبھی حالت ہوتی ہے کشف کی انسان کی، لیکن کشف میں انسان پر وہی ہو یا جبریل آئے یا کوئی اس طرح اللہ کا اشارہ ہو، یہ دین نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ یہ جبریل کا بہانہ بنا کر، ہم نے کون سا جبریل کو دیکھا ہوا ہے، جبریل کا بہانہ بنا کر عزازیل بھی تو آ سکتا ہے نا، ابلیس بھی تو آ سکتا ہے، اس لیے یہ دین نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو کہنے لگے، پہلے تو کہنے لگے کشف میں فرشتہ آتا تھا، پھر کہنے لگے مراقبے میں بھی فرشتہ آتا تھا۔ مراقبہ یہ ہے کہ بندہ علادہ ہو کے بیٹھ جائے اور کوئی وظیفہ کرنا شروع کر دے 2000 4000 بار، تو پھر اسے نیند کی اونگ کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اس میں اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ساری جہلیت کی باتیں ہیں۔ تو جب مسلمان کہلوانے والوں نے اتنی جرأت کی کہ کشف میں فرشتہ آتا ہے، مراقبے میں فرشتہ آتا ہے، تو پھر وہ اس لعنتی بیچارے نے تو تھوڑی سی اتنی کی غلطی کی ہے نا کہ بس جاگتے ہوئے بھی میرے پاس آ جاتا ہے، تو سارے مسلمان اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو بہرحال ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام کی تشریح میں اختلاف ہوا تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے امام صاحب دین کو صحیح جانتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہماری عقل دین کو صحیح جانتی ہے، دونوں راستے غلط ہیں۔ صحیح اور قرآن اور حدیث کا جو خلاصہ ہے اور قرآن و حدیث کی جو تربیت اور رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی تشریح کا حق صرف صحابہ کرام کو اور تابعین کو ہے، اور جو وہ تشریح کریں گے امت مسلمہ اس کی پابند ہے۔ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا وہ ہم سے 1000 لاکھ درجے بہتر سیکھا، اور وہی عین اسلام ہے۔ ان کے مخالف اگر کوئی آدمی دین کی تشریح کرتا ہے تو وہ مردود ہے، وہ نہیں مانی اور تسلیم کی جائے گی۔ اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں کیا جو ابھی آپ نے سنا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا راستہ چھوڑ کر اگر کسی دوسرے پہ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ابتدا میں نے تلاوت کی ہے آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، آگے فرمایا محمد الرسول اللہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا رسول اللہ، دین کا تذکرہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، پھر صحابہ کا تذکرہ کیا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج پر قائم فرمائے کہ جو صحابہ کرام کا تھا، وہ سمجھ، وہ فکر اور وہ سوچ ہمیں نصیب فرمائے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے دین اسلام کو اختیار کیا اور اس پر عمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اختلافات سے اور دنیا کی عداوتوں سے، نفرتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔